السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ یہاں سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، ویأت بخلق جدید، اور لے آئے وہ نئی تخلیق، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور نہیں ہے یہ اللہ پر دشوار۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ۔ وإن تدع مثقلۃ الی حملها، اور اگر بلائے کوئی بوجھ لدا ہوا اپنے بوجھ کی طرف، لا يحمل منہ شیء ولو کان ذا قربی، تو نہ اٹھائے گا وہ اس سے کچھ خواہ ہوں قرابت دار۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم، سوائے اس کے نہیں کہ آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو پاک ہوتا ہے تو صرف وہ پاک صاف ہوتا ہے خود اپنے لیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور برابر نہیں ہے اندھا اور آنکھوں والا۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ سایہ نہ جھلستی ہوا۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہیں برابر زندہ اور نہ مردے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ سنا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور تم نہیں سنانے والے جو قبروں میں ہیں۔ ان انت الا نذیر، تم نہیں مگر صرف ڈرانے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور نہیں کوئی امت مگر گزرا اس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو تحقیق جھٹلایا وہ لوگ جو ان سے اگلے ہیں۔ جاءتہم رسلہم، آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، وبالزبر وبالکتاب المنیر، اور صحیفوں کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ روشن۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر میں نے پکڑا وہ جنہوں نے کفر کیا۔ فکیف کان نکیر، پس کیسا ہوا میرا عذاب۔ عزیز طلبہ، اس مکمل رکوع میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان فرمایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ توحید کی باتیں ہیں اور شرک کی برائی اس طرح ہے، تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں، مخلوق محتاج ہے، تمام تر تعریفوں کے لائق وہی اللہ کی ذات ہے۔ انسان حاجتوں میں جکڑا ہوا ہے، انسان کسی چیز میں بھی اللہ سے غیر محتاج نہیں ہو سکتا، ہمیشہ محتاج ہے۔
اللہ کی توحید کو اختیار کرنے اور اس کی عبادت اور فرمانبرداری کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اس میں خود انسان کا نفع ہے۔ اگر انسان نہیں مانے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پر اس کا نہ کوئی احسان ہے، نہ ہی کوئی اس میں اللہ کے فائدہ کے لیے کچھ کر رہا ہے، اپنا ہی نفع ہے، اپنا ہی نقصان ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا، چاہے کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی والدین میں سے ہی کیوں نہ ہو، کوئی ہرگز دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانے والا۔ ہر شخص اپنے حال میں مشغول ہوگا، ہر کسی کو نفسی نفسی کے عالم میں دیکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ چاہیے تو یہ کہ نصیحت سن کر اپنے حال کو درست کیا جائے، اسی میں فائدہ ہے۔ جو مان لے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوگا، اور جو نہیں مانے گا وہ ہوس اور نفس کی ضلالت اور اندھیریوں میں بھٹکتا رہے گا۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ مردہ اور زندہ برابر ہو جائیں، نہ ہی مومن اور کافر برابر ہو سکتا ہے۔ ایک صحت مند آدمی اور ایک مردہ لاش، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اصلی اور دائمی زندگی میں بھی ایسے ہی ہے کہ وہ صرف روح ایمان سے ملتی ہے، یعنی ایمان کی لذت ہونی چاہیے، ایمان کا درجہ ہونا چاہیے۔ یہاں 4 مثالیں دی گئی ہیں۔ مومن اور کافر کے فرق کو سمجھایا گیا ہے، آنکھیں اور اندھے سے سمجھایا گیا ہے۔ کافر کی مثال اندھے کی سی ہے اور مومن کی مثال آنکھوں والے کی سی ہے۔ دوسری مثال ظلمت اور نور سے بتائی گئی ہے کہ کافر کی مثال تاریکی کی ہے اور مومن کی مثال نور کی ہے۔ تیسری مثال ظل اور حرور کی ہے کہ ٹھنڈی چھاؤں اور تپش۔ تو مومن کے ایمان کا جو ثمرہ ہے وہ جنت کی طرف لے جائے گا، تو یہ چھاؤں ہی چھاؤں، ٹھنڈک کی ٹھنڈک، نعمتوں کی جگہ ہے۔ اور کافر کا جو نتیجہ ہوگا وہ جہنم کی صورت میں ہے، جہاں گرمی، حرارت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب۔ چوتھی مثال زندہ اور مردہ کی بتائی گئی ہے کہ مومن زندہ کی طرح ہے اور کافر مردہ کی طرح ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ صرف آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی ان کے پاس ڈرانے والے آتے رہے۔ ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، آپ ان تک حق پہنچا دیں۔ اس کے بعد جو انکار کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ اور اس بالآخر رسول آتے رہے، اللہ نے ان کو دلائل بھی دیے، نشانیاں بھی دیں، ان کے پاس صحیفے بھی تھے، کتابیں بھی تھیں۔ جنہوں نے مانا ان کی دنیا بھی اچھی ہو گئی، ان کی آخرت بھی اچھی ہو گئی، وہ کامیاب ٹھہرے، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی۔ بہرحال گزار تو گئے، جیسے بھی مقدر میں ہے وہ گزار گئے، اور لیکن آخرت تو ان کی ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ خراب ہو گئی، اور اللہ کا عذاب ان کا مقدر ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توحید کی دولت سے نوازا ہے، اسی پر استقامت نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مومنین اور مخلصین بندوں میں شامل فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔